اب وہ CCTV کیمروں کے سامنے اٹیکرز آتے ہیں اور چاہتے ہیں بس اب اگلی بار جو حملہ آور ہوں گے وہ CCTV کیمرہ کے سامنے وہ جو ہے نا ایسے وکٹری سائن بنا کے چلے جائیں. اب صرف کارروائی وہ کرتا ہے, حملہ صرف وہ کرتا ہے جس کو پتا ہے میں نے پکڑے نہیں. سر یہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو؟ چلو دیکھتے ہیں چھوڑے نہ چھوڑے میں اپنا کام کرتا رہوں, یہ آپ اس کو بھجوا دینا. پاکستان نیا ہو یا پرانا, میڈیا اور صحافیوں کو انٹیمیڈیٹ کرنے یا ڈرانے دھمکانے کے الزام لگتے ہی رہتے ہیں. ریسنٹلی عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد ایک بار پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے. میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں, وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں. اس ریسنٹ کیس سے پہلے بھی جرنلسٹ سینسرشپ اور پریشرز کی بات کرتے رہے ہیں. انفیکٹ ایک تاثر تو یہ بھی ہے کہ سویلین لیڈرشپ کے بارے میں آپ ایک حد تک جو چاہیں کہہ لیں, لیکن فوج اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات آئے تو بات کچھ سنگین ہو جاتی ہے. صحافی ایاز امیر بھی کچھ ایسا ہی الزام لگاتے ہیں. وہ جو سپیچ تھی اور اس میں جو ایکسٹینشن والا مسئلہ تھا, اس پہ شاید سینسٹیوٹیز بھڑک اٹھی ہوں گی. پیرانوئڈ سٹیٹ آف مائنڈ کچھ زیادہ ہو گیا ہے, اور ان دو نکات کی وجہ سے ملک کی حالت بہت خراب ہے. اور ملکوں میں کیا آپ کرٹیسائز نہیں کرتے؟ اس ادارے میں ایکسٹینشنز نے پاکستان کی تاریخ میں بیڑا غرق کر دیا ہے ہماری تاریخ کو. یہ انسٹیٹیوشن کے لیے اچھا نہیں ہے. جہاں پانی کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے وہ کوئی صاف رہتا ہے, اس میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے. اداروں میں آپ تھانے داری اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے تو وہ ریڈ لائن ہو جاتی ہے. یہ کون سا تماشا ہے؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پریس فریڈم اور جرنلسٹ پر حملوں کا سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے. صحافت کے لیے حالات ضیاء الحق کے مارشل لاء میں سب سے زیادہ خراب رہے. صحافیوں کی جانب سے الزام لگتے رہے ہیں کہ ریاستی اداروں پر تنقید کی وجہ سے انہیں مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور خاموش کرنے کے لیے ہراساں کیا جاتا ہے. حالیہ عرصے میں بھی تمام حکومتوں کے دور میں میڈیا کے لوگ نشانے پر رہے ہیں. حامد میر کی گاڑی پر حملہ ہوا اور وہ فائرنگ کی وجہ سے زخمی ہوئے. پیمرا کے سابق چیئرمین اور صحافی ابصار عالم کو دن دہاڑے گولی مار کر زخمی کیا گیا. صحافی اسد علی طور کو ان کے گھر پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. متی اللہ جان کو اٹھایا گیا. اور اب پی ٹی آئی کے حامی صحافی عمران ریاض خان کی حراست پر الزام لگ رہا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سر یہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو؟ چلو دیکھتے ہیں چھوڑے نہ چھوڑے میں اپنا کام کرتا رہوں, یہ آپ اس کو بھجوا دینا. حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا ویسے تو کسی بھی جمہوریت میں جرنلسٹ یہاں تک کہ شہریوں کا بھی حق ہوتا ہے, تو پاکستان میں تنقید, ڈسینٹ کو برداشت کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہماری ریاست کے پاس جو علاج ہے وہ وہی ہے کہ آپ ایک مچھر کا علاج جو ہے وہ توپ کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھی تنقید ہوتی ہے چاہے وہ ریاست کے اوپر ہو یا حکومت کے اوپر, جو رسپانس آتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر ظاہر ہے مزید تنقید ہوتی ہے, مگر وہ ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ تنقید جو ہے اداروں کے غیر قانونی, غیر آئینی اور حکومتوں کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات پر ہوتی ہے, ان کے اوپر مجموعی طور پر نہیں ہوتی. پاکستان کے آئین میں آزادی اظہار, فریڈم آف ایکسپریشن ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے, لیکن کچھ لمٹس کے ساتھ. اسلام, ڈیفنس, اخلاقی اقدار اور عدالتوں کی توہین پر یہ حق چھن جاتا ہے. جنرل ایوب خان نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے تحت آزادی اظہار پر ریسٹرکشنز لگائیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں صحافت پر بدترین پابندیاں لگائیں گئیں اور درجنوں صحافیوں کو کوڑوں کی سزا دی گئی. جنرل پرویز مشرف کے دور میں پرائیویٹ چینلز کھولنے کی اجازت دی گئی, جن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی گئی. 2016 میں پیکا کا قانون متعارف کرایا گیا. 2022 میں صحافیوں کو اس کی زد میں لانے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی. لیکن ایک قانون ہر دور میں استعمال ہوا. پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 240A, جسے سیڈیشن قانون کے طور پر جانا جاتا ہے. اسی قانون کے تحت سیاستدان جاوید ہاشمی کو 23 سال قید کی سزا سنائی گئی. شاید یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیڈیشن کا یہ قانون جو جرنلسٹ کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے وہ ایکچولی ہے کیا.
یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 124 کے تحت غداری جو ہے وہ ایک جرم ہے. غداری کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے خلاف نفرت پھیلانا یا لوگوں کو اشتعال دلانا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ غداری کے زمرے میں آتی ہیں. اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کی بات کریں تو اس میں غداری کی جو سزا ہے وہ عمر قید یا کم از کم 3 سال قید اور 7 جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. خیر، اس بار عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد ایز یو کین امیجن ٹویٹر پر ایک بار پھر بحث چھڑ گئی، لیکن اس طرح کی باتیں ماضی میں بھی ہوتی رہتی ہیں. صحافی معید پیرزادہ نے لکھا کہ اگر ایک ٹی وی اینکر یا صحافی کی گرفتاری اور کئی دوسرے صحافیوں پر بنائے جانے والے کیسز کو بار ایسوسیشنز نے چیلنج اور عدالتوں نے ایگزامن نہیں کیا تو الٹیمیٹلی اس سے عدالتی نظام اور آئین بھی انڈرمائن ہوگا. یہ جمہوریت کے لیے ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے. صحافی حامد میر نے لکھا کہ نئی حکومت پرانے ٹیکٹکس پی ایم ایل این اب پی ٹی آئی کی طرح بہیو کر رہی ہے. عمران خان کے دور میں غیر اعلانیہ سینسرشپ اور صحافیوں پر حملوں کی وجہ سے پاکستان ورلڈ پریس انڈیکس پر 6 پوائنٹ نیچے آیا تھا. شہباز شریف کی حکومت کو پچھلی حکومت کی طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے رکن ڈاکٹر ارسلان خالد نے لکھا کہ ایک صحافی کو اپنی رائے کا اظہار کرنے پر گرفتار کرنا جمہوری اقدار کو بہتر بنانے کی جگہ ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا کچھ اداروں پر جیسے کہ فوج پر تنقید کی ہی نہیں جا سکتی؟ ہم نے لوگوں سے یہی پوچھا. دیکھیے، جہاں تک فوج پہ تنقید کی بات ہے، فوج پہ تنقید کسی پرسن پہ تو ہو سکتی ہے، ادارے پہ نہیں کرنی چاہیے. ادارے پہ تنقید کریں گے تو ادارہ ڈیمیج ہوتا ہے. ادارہ پورے ملک کا ہے، وہ کسی ایک پرسن کا نہیں ہے یا کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. نہیں، بالکل سزا نہیں ملنی چاہیے. ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، تو اس پہ یہ نہیں کہ آپ کو سزا مل جائے. ہم فوج کے بارے میں صرف فوج پہ کیوں، تو پھر باقی پہ بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کہ غلط ہے، یہ ایسے سزا نہیں ملنی چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. تنقید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. کوئی ادارہ اگر صحیح کام نہ کر رہا ہو یا اپنے کام سے ہٹ کے کام کر رہا ہو، لیکن کچھ لمٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی. اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے آپ کریں تنقید. اس مخصوص ادارے کا جو کہ بڑا طاقتور ہے، اس کے اوپر بھی تنقید کا حق ہونا چاہیے. پازیٹیو ہو تنقید، ہیٹ سپیچ نہ ہو، تشدد پہ آمادہ نہ کرے لوگوں کو آپ، اور کوئی ایسی حدود پار نہ کریں کہ جس میں ملک کی سلامتی کے اوپر کوشچن آئے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستانی صحافیوں پر بھی پارٹیزن شپ یعنی جانبدار ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں. آدھے صحافی ایک کیمپ میں ہیں، جو 2-4 آزادانہ صحافی رہ گئے ہیں وہ اسی میں خیریت جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یا روایتی میڈیا کے اوپر سر جھکا کے کام کرتے رہیں. یہاں پر صحافتی تنظیموں کو سامنے آنا ہوگا اور اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. جس طرح سے صحافی اوپنلی ایک ادارے کو، ایک سیاسی جماعت کو، ایک حکومت کو سراہتے ہیں یا اس پر تنقید کرتے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ صحافت جو ہے اس کے بنیادی اصولوں کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے، بڑی حد تک ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی ایک طاقتور کوارٹر کے ساتھ اگر نتھی کرتے ہیں تو اس کے آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں. جو حال ہے صحافت کا وہ اتنا بے حال ہو چکا ہے کہ اگر میں کہوں 90% صحافی جو ہیں وہ صحافت نہیں کر رہے، تو شاید میرے اپنے خیال میں یہ بھی تھوڑی میری طرف سے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. خیر، صحافیوں کے رول پر سوال اپنی جگہ، لیکن سیڈیشن جیسے قانون کا غلط استعمال بھی ایک مسئلہ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ایز اے لائر میں یہ تسلسل کے ساتھ دیکھ رہی ہوں کہ اس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے کسی بھی محب وطن شخص کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جو کہ سماجی نظام کو، اپنے ملک کی پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہے. وہ بڑی اپنے دل سے جدوجہد کرتا ہے، وہ بہت سارے خطرات کو سامنا کرتا ہے، لیکن جب اس کو اس طرح کے الزامات کا ریاستی سطح پر، میں حکومتی بات نہیں کر رہی، جب ریاستی سطح پر اس کو اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے جو قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. آزادی اظہار، فریڈم آف ایکسپریشن کسی بھی جمہوریت کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس پر ہر سوسائٹی میں لمٹس بھی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن آپ کو کسی کی بات پسند نہ آئے یا آپ کی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے یا آپ پر کوئی تنقید کرے، اس پر کسی کو گرفتار کرنا، ہراساں کرنا بیسک ڈیموکریٹک پرنسپلز کے خلاف ہے اور ایک جمہوریت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. صحافیوں اور میڈیا پر پابندیاں لگانا، انہیں گرفتار کرنا، ہراس کرنا، اس سے حکومتیں مضبوط نہیں بلکہ جمہوریت کمزور ہوتی ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں
बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।